نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بالنور الفہم آمین یا رب العالمین۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت امام کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی اسی کا کنٹینیوشن ہے تمہیدی گفتگو کا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے دو امام یعنی حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال میں جو تضاد بظاہر نظر آنے والا تضاد ہم نے دیکھا تھا، اور دلائل میں ہم نے دونوں کی یکسانیت، ہم نے دونوں کا اپنے اپنے دلائل پر صحیح ہونا ہم نے سنا تھا۔ تو آج جو ہے ایک محدث، رئیس المحدثین اور سید الفقہاء کی شان اور ایمان کی تعریف آج ہم سننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور دو اماموں کے درمیان میں ایک جو اختلاف رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، دلائل کے ساتھ انشاءاللہ وہ سمجھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات جاری رکھیں گے۔ پیاری بہنوں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں زیادہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے سعودی عرب کے ہیں اور دوسری جگہوں میں امام مالک وغیرہ کے ہیں۔ تو یہ جو نماز کے تعلق سے بات آتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول اول وقت میں نماز ادا کرنے کے بارے میں آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز وہ ہے جو اول وقت میں ادا ہو۔ تو یہ دونوں کے اقوال یہ ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی اس آیت کو استدلال کے طور پر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا ایک معنی درمیانی آتا ہے، تو درمیانی وقت میں نماز ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب پیاری بہنوں، یہ تو اپنی اپنی بات ہے، ان کا قول ان کا قول ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ابھی 3:40 ہوتا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے شافعی مسجد کی اور اہل حدیث وغیرہ کی مسجد کی، امام احمد بن حنبل کا سعودی میں ہے نا۔ تو یہ ہماری نماز جو حنفی مسلک والے ہیں وہ اذان 1 گھنٹے کو دیتے ہیں اور نماز 1.5 گھنٹے کو کرتے ہیں، تو وسط والی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں کے دلائل ایک حدیث میں ملتے ہیں۔ جب معراج کے بعد 5 وقت کی نماز امت مسلمہ پر فرض ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اول وقت میں آئے۔ ایک دن تمام نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے تمام وقت اولین وقت میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتایا اور آپ کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام آئے ہی نہیں وقت پر، اور آخری وقت جو نماز کا آخری وقت رہتا ہے اس آخری وقت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے آخری اوقات میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو وقفہ ہے، اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اول وقت اور آخر وقت دونوں بتا دیا، اور اس درمیان میں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے بہت سہل رکھا ہے، الدین یسرون، دین میں بہت فلیکسیبلٹی ہے، ریجڈنس نہیں ہے۔ اول وقت میں ہی پڑھنا، نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ فلیکسیبلٹی کو اجاگر کیا اللہ رب العالمین نے ان اماموں کے ذریعے سے، جو یہ امام جو ہیں انہوں نے آ کر وضاحت کے ساتھ ہمیں دین کی فلیکسیبلٹی بتایا، دین کی آسانی ہم پر ظاہر فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے، آپ اکثر ہم خواتین میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، برسوں سے سنتے آتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، مرد حضرات نماز کو جاتے ہیں، ادھر وہ نماز کو جاتے ہیں، ادھر خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ تو اذان کا کمپلسری سننا ہم عورتوں کے لیے ضروری ہے، یہ مسکنسیپشن بیٹھ گیا ہے ہمارے اندر۔ تو یہ اذان جو ہوتی ہے نا پیاری بہنوں، یہ ہمارے ذہنوں میں ہمیں بٹھا لینا ہے کہ یہ اذان جو ہے یہ مرد حضرات کو با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کے لیے مسجد میں ندا ہے، پکار ہے، اعلان ہے، یہ اذان۔ ورنہ خواتین کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اذان کو سن کر ہی نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے خواتین کو جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں۔
تو جماعت کے ساتھ جمع ہونے کے لیے تمام مرد حضرات کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حنفی مسلک والے حنفی مسلک کے طریقے سے، شافعی مسلک والے شافعی مسلک کے طریقے سے اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھ لیں۔ حنفی مسلک والے درمیانی وقت میں پڑھتے ہیں، پڑھ لیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ اب کہیں جانا ہے، اب 4 بجے نکلنا ہے، واپسی لیٹ بھی ہو سکتی ہے، نماز جانے کا چانس ہے، تو ایسے وقت تو کم از کم اذان کا انتظار نہ کریں۔ ایسے وقت تو کم از کم وقت دیکھ کر، عصر کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لیا کریں، ہے نا۔ تو یہ اذان جو ہے ہم عورتوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ اذان ہو یا نہ ہو، جب وقت ہو جاتا ہے تو ہم پر نماز فرض ہو جاتی ہے، یہ بات ہمارے اندر رکھ لینا ہے۔ تو بہرحال اول وقت میں نماز امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ اول وقت کی نماز سب سے بہترین نماز ہے، اور امام ابو حنیفہ نے درمیانی نماز کو ترجیح دی۔ اور اس میں ایک مصلحت اور بھی ہے، اور خاص آپ جمعہ کا دن دیکھیں گے کہ جمعہ کا دن ہر مسجد میں تھوڑے وقفے کے بعد اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس میں تمام جو پبلک ہے، جو مسلمانوں کی پبلک ہے، ان کی سہولت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اول وقت میں جہاں سہولت ہے وہاں نماز پڑھ لیں، کسی کو آنے لیٹ ہو گیا تو ان کی باجماعت نماز نہ چلی جائے، ایک دوسری مسجد میں وہ ٹائم رکھا گیا، اس سے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مسجد میں۔ تو اس طرح باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کی سہولت کے لیے یہ وقت رکھا گیا، چونکہ جبرائیل علیہ السلام کی اس حدیث وہ جو بتایا گیا تھا کہ اتنا وقفے میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور ایمان کی تعریف۔ پیاری بہنوں، دنیا نے جو بات مانی ہے اس کا نام ہے لیگل سینس، یعنی قانون کا ایک فہم۔ اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ صحابہ اکرام کو اس سے مستثنا کر دیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، اور صحابہ اکرام کو بھی آپ اس سے الگ کر دیجئے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تمام انسانوں کے اندر امام ابو حنیفہ کے پلے کا شخص، ان کے برابر کا شخص، قانون کا فہم رکھنے والا، قانون کی سمجھ رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا، اور تمام دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اب رئیس المحدثین امام بخاری ہیں تو سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے کی کہ ایک مسئلے کو لے کر ایک پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ ایمان پر یہ بات ہو رہی ہے اور ایمان بیس ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ ایمان کے تعلق سے فرماتے ہیں، الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں ولا یزید ولا ینقص، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا۔ قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں، وہ یزید و ینقص، اور وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ کون؟ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایک دم دو متضاد چیزیں دکھتی ہیں نا بظاہر۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے کہہ لینے کا نام ہے، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، جامد ہے وہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے قول اور عمل کا، اور یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اب عام انسان، عام مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایمان جیسی بنیادی بات، سارا محل اس پر تعمیر ہوتا ہے، جڑ بنیادی ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں پیاری بہنوں 14ویں اور 15ویں صدی کے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہو جائے تو تفشیش نہیں ہوگی، کیونکہ آج کل یہی چل رہا ہے، اہل علم میں یہ چل رہا ہے۔ لیکن یہاں کن کے درمیان اختلاف نظر آ رہا ہے؟ رئیس المحدثین اور سید الفقہاء کے درمیان، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے درمیان بظاہر بہت بڑا کانٹرڈکشن، بہت بڑا تضاد معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر کہہ رہی ہوں میں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے بندے بھی پیدا فرمائے جنہوں نے اس کا حل سمجھایا۔ ہمارے یہ محسن کہتے ہیں
کہ دونوں باتیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، دونوں اقوال 100% 100% درست ہیں. یہ نہیں کہ 50% ان کا درست 50% ان کا درست، نہیں، بلکہ دونوں میں 100% دونوں بھی اپنی اپنی جگہ درست ہیں. کیسے؟ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے، میں سمجھاتی ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. اب قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% یہ بات درست ہے کہ یہ صرف قول ہے، عمل زیر بحث نہیں ہے. ایک شخص کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، اقرار باللسان کر لیا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کافر نہیں ہے. ہاں، نماز کا انکار کر دے تو کافر ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا، فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے، لیکن آپ اسے کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے، وہ کافر نہیں کہہ سکتے. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، اقرار باللسان پر. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 100% کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. پیاری بہنوں، اگر گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا تو آج پوری روئے زمین پر ایک بھی مومن باقی نہ رہتا. کیسے؟ پیاری بہنوں، جہاں زنا کا گناہ کبیرہ ہے، شراب گناہ کبیرہ ہے، قتل کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اب کون کہتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے، یہاں بیٹھی ہوئی مجلس میں بیٹھی ہوئی بہنوں میں کوئی یہ کہے انکلوڈنگ می، پیدا ہونے سے آج تک میں ایک بھی جھوٹ بول کو نہیں ہوں، تو میں سب سے بڑی جھوٹی کہلاؤں گی. نہیں تو اب دیکھیے، شراب پی ہے کافر نہیں ہے، حد لگا دو، یعنی شراب پینے سے جو حد، جو سزا مقرر ہوئی ہے وہ لگا دو، وہ پاک ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی تھی. ایک مرتبہ مصر میں، ایجپٹ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے پر حد جاری ہو چکی تھی شراب کے تعلق سے، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہو خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، چونکہ اس وقت امیر المومنین تھے حضرت عمر، تو خلیفہ کا بیٹا نہ اگر کو شاید رعایت کی گئی ہو، تو لہٰذا انہیں پھر بلایا اپنے پاس اور پھر دوبارہ حد جاری کی. تو اب زنا کے تعلق سے کوئی زنا کر لے، کسی سے زنا ہو گیا. آپ کو قصہ معلوم ہے کہ شاید معلوم ہوگا کہ ایک غامدی خاتون جس پر حد جاری ہوئی تھی، شاید آپ کو معلوم ہو. میں ایک بار پھر سے جسٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک غامدی خاتون تھی جن کا ایک مرد سے زنا ہو گیا اور وہ حمل سے رہ گئی. اس کے بعد انہیں اتنا پچھتاوا ہوا، اتنا روئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے گناہ کو سامنے رکھا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا اور میں حمل سے ہوں، مجھ پر حد جاری کر دیجیے. پیاری بہنوں، ذرا سوچنے کا مقام ہے، کون سی عورت اپنے کیے گئے گناہ کو برسر عام سب کے سامنے بتاتی ہے؟ اگر کرتی بھی ہے تو چھپا لیتی ہے. لیکن یہاں اتنا خشیت الہی تھا، اتنا خدا کا خوف تھا، آخرت کی جواب دہی کا احساس تھا اس عورت میں کہ وہ چاہتی تھی کہ یہی یہ معاملہ صاف ہو جائے، آخرت میں اس پر کوئی پکڑ نہ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، لیکن وہ بار بار اصرار کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جاؤ، بچہ جب ہو جائے تو آنا. جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ ہو گیا، اب مجھ پر حد جاری کر دیجئے. پیاری بہنوں، بچہ ہونے تک اس نے کتنے کرب سے، کتنی توبہ سے، کتنا رو کر، کتنے آنسوؤں کی ندیاں بہا کر اس نے معافی مانگی ہوگی، لیکن وہ اسی دنیا میں اس کی سزا پانا چاہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، بچے کو دودھ چھڑانے کے بعد آنا. تو وہ پھر واپس جاتی ہے اور جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوتا ہے تو ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا وہ بچے کے ہاتھ میں تھماتی ہے. کتنی اپنے گناہ پر ثابت، اپنے گناہ کے اعتراف پر ثابت قدمی ہے. دیکھیے، پھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بچہ اب روٹی بھی کھانے لگا، اب تو مجھ پر حد جاری کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعے کو جماتے ہیں اور مجموعے میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس بچے کا کفیل ہوگا.
تو ایک شخص اس کی وہ بچے کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت پر رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی پتھر مار 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 کر اسے ختم کر دینا، یہی تو سزا ہے شادی شدہ زانی کی۔ تو تمام مجموعہ کھڑا ہوتا ہے، ایک شخص پر اس عورت کے خون کے چھینٹے اڑتے ہیں جب پتھر مارا جاتا ہے۔ تو ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ڈانٹ پلائی معلوم؟ پیاری بہنوں، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے شاید، بہرحال ایک صحابی نے کہہ دیا بے حیا عورت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ڈانٹ پلائی اور اس کا رتبہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے نا تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو اسے کافر تو نہیں کہا گیا نا، اتنا بڑا درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ملا اسے۔ البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا۔ ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ جو بات دل میں اتر جائے وہ عمل میں ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، زبان سے اقرار الگ چیز ہے، جب وہی ایمان دل میں اتر جائے نا تو کون نہیں جانتا کہ وہ عمل میں ظاہر ہوگا۔ دل میں یقین ہو، عمل اسی کے مطابق ہوگا، دو اور دو کی طرح۔ مثالیں دے دوں آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے نا کہ جلاتی ہے، لہٰذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا، غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کر کون ڈالے گا؟ بلکہ اگر یقین تو بڑی دور کی چیز ہے، اگر گمان بھی ہو اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے۔ کون نہیں جانتا پیاری بہنوں کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، ہر کوئی جانتا ہے نا، لیکن پتہ نہیں ایک کم وقت زہریلا ہو کہ نہیں، یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف ظن ہے، گمان ہے نا، آپ قریب پھٹکیں گے اس کے۔ معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے۔ کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ حرام کر سکیں گی، شراب پی سکیں گی، کوئی غلط کام کر سکیں گی؟ اچھا، اگر سگنل پر کانسٹیبل کھڑا ہے اور کونے میں موٹر سائیکل لے کر ایک سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا تو آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کر رک جائے گی؟ نہیں رک جائے گی، رک جائے گی نا۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، سگنل کے پاس کوئی نہیں، تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کر نکل جاتے ہیں، دور دور تک راستہ خالی پڑا ہے تو کھڑے رہنے کی کیا تک ہے۔ لیکن اگر دور دور تک راستہ کھلا پڑا ہے اور سگنل پر سارجنٹ موجود ہو تو کیا آپ نکلتے ہیں؟ نہیں۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا آپ قانون توڑیں گے؟ یقین والے ایمان کے ساتھ گناہ جمع نہیں ہو سکتے۔ قانونی ایمان کے ساتھ گناہوں کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ پیاری بہنوں، ہم جو ہے نا یہ قانونی مسلمان ہیں ہم سب، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ہم قانونی مسلمان بھی بعد میں بنتے ہیں، پہلے پیدائشی مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کسی نے کلمہ پڑھا دیا، زبان سے کلمہ ادا ہو گیا تو ہم قانونی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حقیقی ایمان اگر ہمارے اندر ہو تو آج جو مسلمانوں کا جو اثر ہے کافروں پر، جو مسلمانوں کا جو روب نکل رہا ہے کافروں سے، مسلمانوں کا جو امپریشن بیٹھا ہے وہ ایسا نہ ہوتا۔ ہم قانونی مسلمان ہیں، تو یہ قانونی ایمان الگ اور حقیقی ایمان الگ۔ تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات جو آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ حقیقی ایمان کے تعلق سے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قول اور عمل دونوں کا ملا جلا نام ایمان ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، جیسے کہ بہت سارے احادیث میں آپ نے سنا تھا وہ شخص مومن نہیں جس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں، ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ حقیقی ایمان کی بات ہے۔ اور امام ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں وہ آج کل کے ہم مسلمانوں کے، اب ہم دیکھیے ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی ہمیں کافر کہہ سکتا ہے بھلا؟ کافر کہا تو ہم اس کی تکا بوٹی نہ نوچ ڈالیں۔ تو ہم قانونی ہمارا ایمان ہے، بس ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دغا بازی ہم کرتے ہیں، مال میں ناپ تول میں گھاٹا ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں،
جھوٹ ہم بکتے ہیں، یہ ہر کام گناہوں کا ڈھیر اور ڈھیر لیے ہوئے ہمارا ایمان ہے، یہ قانونی ایمان ہے۔ اسی کے تعلق سے انہوں نے کہا تھا کہ قانونی جو ایمان ہے اس میں عمل کا کوئی زیر بحث نہیں ہے، وہ زبان سے کہہ لیے تو وہ ایمان والے بن گئے، اب وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ہمارا ایمان کہاں گھٹتا ہے کہاں بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھے گا تو نہ گھٹے گا، ہاں وہاں بڑھے گا ہی نہیں تو گھٹے گا کہاں سے؟ یہی ایک ہی جگہ پر قائم ہے۔ بس یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اب اس کے بعد جو ہے اور تھوڑی سی باتیں ہیں، یہ باتیں پیاری بہنوں یہ کچھ تمہیدی گفتگو تھی۔ اب جب کہ قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کے تعلق سے بات آ گئی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک امام ابو حنیفہ کے تعلق سے بات سنیں گے، لیکن ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ ہم نہیں جان سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ کیا کیریکٹر کے تھے اور کس کس کی بادشاہت چل رہی تھی، یہ تمام پورا تفصیل سے آنا ہے، تو وہ تمام تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کیا کیا طریقے سے مسئلوں کو سلجھایا اور ان کا مسئلہ کیا تھا، اور اس وقت کے بادشاہوں نے کس کس طرح تمام اماموں پر ظلم و جبر کیا اور ان کی ظلم و جبر کرنے کی وجہ کیا تھی، بس اتنا سارا ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ تو پیاری بہنوں ایسے سوالات آیا کرتے تھے کہ دیکھنے میں تو صاف ہمارے جیسوں کے سامنے اگر اس طرح کا آئے تو ہم تو صاف ڈکلیئر کر دیں گے، کسی ظاہری بات پر فیصلے کو پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھیے ایک آدمی آ کر امام ابو حنیفہ سے کہنے لگا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو بنا دیکھے گواہی دیتا ہے، دیکھتا ہی نہیں گواہی دے دیتا ہے؟ دوسرا، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے، سچ مانتا ہے۔ تیسرا، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو۔ چوتھا، مردار کھا لیتا ہو۔ پانچواں، جس کی طرف اللہ نے بلایا ہو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ اور چھٹواں، جس سے اللہ نے ڈرایا اس کا خوف نہ کرتا ہو۔ اور ساتواں، فتنے کو محبوب رکھتا ہو، فتنے اسے بہت زیادہ پسند ہو۔ ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پیاری بہنوں آپ غور کر کے دیکھیے، اس میں کوئی بات بھی ایسی ہے جس کے بارے میں ہم فتویٰ دے سکیں کہ یہ مسلمان ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ سوال پوچھنے والا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، بن دیکھے گواہی دینا، مومن اپنے رب کو بنا دیکھے ہی تو گواہی دیتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہو۔ پیاری بہنوں یہ انسٹنٹ تب کا تب آن سپاٹ بولنا ہے، تو اس کے لیے انٹلیکچوالی چیز چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو دوسری بات، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ تو مومن ان دونوں کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔ تو قرآن جب پڑھتا ہے مومن تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نہیں؟ اس میں یہ ترجمہ یوں آتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی چیز نہیں، کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، حالانکہ دونوں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے، اور ہم اس بات کو سچ کہتے ہیں، یہ بات مانتے ہی نا۔ تو یہود و نصارہ کی قول کی تصدیق کرتا ہے۔ تیسرا، اللہ کی رحمت سے دور بھگتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے، دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے، اور بارش سے تو ہر بندہ دور بھاگتا ہے کہ کہیں کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ تو کہنے لگا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تینوں باتوں کو کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر چوتھی بات، مردار کھا لینا۔ تو مچھلی مردار ہے، مردار ہی تو ہوتی ہے نا، تو اس کو پھر بندے مزے لے کر کھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر پانچویں چیز، جس کی طرف اللہ نے بلایا اس کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا، اللہ جس کی طرف بلا رہا ہے وہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بلایا ہے، واللہ یدعو الی الدار السلام، نہیں مگر اس کو حق کا مشاہدہ اتنا مطلوب ہے، اللہ کی رضا اتنی پسند ہے، اتنی مطلوب ہے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے میں ایسا لگا ہوتا ہے مومن، محبوب حقیقی سے نظر ہٹا کر وہ جنت کی طرف نظر ڈالنا کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسے جنت نہیں مطلوب، اسے تو اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ اوکے۔ اور چھٹویں چیز، جس سے اللہ نے ڈرایا ہو اس سے وہ ڈرتا نہیں۔ تو اللہ جس سے ڈراتا ہے وہ دوزخ ہے، اس کو اپنے محبوب کی ناراضگی کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اسے جہنم میں جلنے کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے جہنم وہنم کچھ نہیں، اسے صرف اپنے رب کی رضا چاہیے، اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، بس یہ دو چیزیں ہی اسے مطلوب ہوں گی۔ تو یہی تو مومن ہے۔ اور ساتویں چیز، اسے فتنہ محبوب ہے۔ بس اولاد کو قرآن مجید میں فرمایا
انما اموالکم اولادکم فتنہ، اور اولاد سے ہر شخص کو طبی محبت ہوتی ہے تو وہ شخص مومن ہے۔ سوال پوچھنے والا حیران رہ گیا۔ پیاری بہنوں، تو اس طرح کے کارنامے ہم انشاءاللہ چاروں اماموں کے کارنامے ہم سنیں گے۔ اب امام ابو حنیفہ کے تعلق سے جو بات آ رہی ہے اس کے تعلق سے میں بس اتنا بتا دوں کہ یہ جو دور چل رہا تھا یہ بادشاہوں کا دور چل رہا تھا۔ خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا۔ ہم نے خلفائے راشدین کے دور میں ہم نے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی فتنے شروع ہوئے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ اور خلافت اور بادشاہت کا فرق بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، انشاءاللہ وہ پھر سے دہراتے ہوئے ہم امام ابو حنیفہ کی طرف آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔